رمضان المبارک اور عید کے بعد یہ ہماری اتوار کی پہلی نشست ہے، اور جمعے میں بھی اس چیز کا تذکرہ میں نے کیا تھا کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے جتنے اعمال ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی، رمضان کے بعد ان اعمال کو جاری رکھنے کی کوشش بھی کرنی ہے اور جاری رکھنا بھی ہے، خصوصاً نماز کا اہتمام۔ رمضان میں ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پھر اضافی نماز تراویح، لیکن رمضان مبارک کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہم سے نماز کی پابندی نہ ہو۔ تھوڑا سا آپ اگر جائزہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیگر بھی احکامات ہیں، نماز کے ساتھ روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، لیکن ایک بہت بڑا بنیادی فرق آپ کو سب کے درمیان نظر آئے گا کہ نماز ایک اللہ تعالیٰ کا ایسا حکم ہے جو کسی حال میں معاف نہیں۔ انسان پر 5 حالتیں آتی ہیں عام طور پر۔ کبھی انسان حالت امن میں ہوتا ہے، کبھی انسان حالت خوف میں ہوتا ہے، کبھی انسان حالت سفر میں ہوتا ہے، کبھی انسان حالت مرض میں ہوتا ہے، کبھی انسان حالت نسیان میں ہوتا ہے۔ ان 5 چیزوں کے متعلق، ان 5 چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے۔ آپ روزے کو دیکھیں، ایک آدمی بیمار ہے، ایک آدمی سفر پر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے دی کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ بیمار ہو روزہ چھوڑ دو، بعد میں رکھ لینا، نہیں رکھو ابھی۔ سفر ہے روزہ چھوڑ دو، بعد میں رکھ لینا، نہیں رکھو ابھی۔ دیکھیں چھوٹ مل گئی، روزے میں، سفر میں بھی چھوٹ مل گئی، بعد میں رکھنے کی اجازت مل گئی، مرض میں بھی چھوٹ مل گئی۔ یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ آدھے دن رکھ لینا، یہ نہیں فرمایا کہ یہ کھانا اور ان چیزوں سے بچنا، نہیں، بعد میں رکھ لینا۔ حج کو آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں فرمایا من استطاع الیہ سبیلا۔ ایک آدمی کہتا ہے یا اللہ میرے پاس نہیں، پیسہ نہیں، میں نہیں جا سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں شرط رکھ دی کہ من استطاع الیہ سبیلا، ٹھیک ہے پیسہ نہیں ہے، نہیں جاؤ، اگر طاقت ہے آنے جانے کی، اخراجات برداشت کرنے کی تو ضروری ہے، ورنہ ضروری نہیں۔ ایک بندہ پوری زندگی حج نہیں کرتا، صاحب حیثیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نہیں پوچھیں گے۔ زکوٰۃ کو آپ دیکھ لیں، ایک بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں ضروری اخراجات بڑی مشکل سے پورے کرتا ہوں، میں زکوٰۃ کیسے دوں گا، میں اس حکم پر کیسے عمل کروں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر نہیں دو، اگر غنی ہو تو دو، اگر غنی نہیں ہو تو نہیں دو۔ غنی کسے کہتے ہیں؟ جو صاحب نصاب ہو۔ چھوٹ مل گئی، زکوٰۃ میں چھوٹ مل گئی، قربانی میں چھوٹ مل گئی، حج میں چھوٹ مل گئی، روزے میں چھوٹ مل گئی، لیکن آپ آ جائیں نماز پر۔ ہم اس وقت حالت امن میں، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے پر امن زندگی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائی فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، جب حالت امن میں ہو نماز قائم پھر بھی کرنی ہے۔ اور إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، مقررہ وقت پر کرنی۔ پہلے زمانے میں جنگیں ایسے نہیں ہوتی تھی جیسے آج کل کی جنگیں، ایک بندہ اپنے ملک میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرا اپنے ملک میں بیٹھا ہوا ہے، جنگ ہو رہی ہے۔ پہلے جنگ ہوتی تھی آمنے سامنے، تلواروں کے ذریعے سے جنگ ہوتی تھی، تیروں کے ذریعے سے جنگ ہوتی تھی، دشمن سامنے ہوتا تھا، بندہ سامنے ہوتا تھا، یہ خوف کا عالم ہوتا تھا کہ نماز پڑھیں گے تو دشمن کو موقع ملے گا، وہ تو پلٹ کے حملہ کر دے گا، ہم تو سب مر جائیں گے، پھر کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے نماز خوف کا حکم قرآن کریم میں اتارا، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف پڑھ کر دکھائی،
کہ 500 بندے اگر موجود ہیں جنگ میں مسلمانوں میں، 250 بندے نماز پڑھیں گے، 250 بندے دشمن کا مقابلہ کریں گے، اور نماز بھی عجیب طرح سے پڑھیں گے۔ اگر 2 رکعتوں والی نماز ہے تو پہلی رکعت امام صاحب پڑھائیں گے، اور پہلی رکعت میں 250 بندے کھڑے ہوں گے۔ دوسری رکعت کے لیے جب امام کھڑا ہوگا تو یہ 250 بندے چلے جائیں گے دشمن کی طرف، وہ 250 بندے آ جائیں گے، اور امام کے ساتھ دوسری رکعت وہ پڑھیں گے۔ پھر جب امام دوسری رکعت پوری کر لے گا تو پھر نماز مکمل کرنے کے 2 طریقے، یا تو یہ لوگ اپنی نماز دوسری رکعت اپنی مکمل کر کے چلے جائیں گے، وہ لوگ آ جائیں گے، یا پھر یہ لوگ چلے جائیں گے، وہ لوگ جو 1 رکعت پڑھ کے گئے تھے وہ آ جائیں گے، اپنی نماز مکمل کریں گے، پھر وہ جائیں گے، پھر وہ آئیں گے، پھر وہ اپنی 1 رکعت مکمل کریں گے، تو اس طرح نماز ہو جائے گی۔ لیکن خوف میں بھی نماز کا حکم اللہ نے دیا، نماز کو چھوڑا نہیں۔ اب آپ دیکھیں، اس خوف میں جب دشمن آمنے سامنے ہو، نماز میں اللہ نے اتنی لچک دی کہ چل کر بھی جا سکتے ہو، واپسی بھی آ سکتے ہو، 1 رکعت پڑھ کر چلے گئے، دوسری رکعت پڑھنے بعد میں آ گئے، دوسری رکعت پڑھ کر چلے گئے۔ جب اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو معاف نہیں کیا تو عام حالت کا تو اندازہ ہم خود لگا سکتے ہیں کہ عام حالت میں نماز کیسے معاف ہوگی، جب ہمارے پیچھے کوئی دشمن نہیں لگا ہوا، کوئی ہماری لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کوئی خوف کے عالم نہیں ہے، امن کی حالت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ایسا حکم ہے کہ انسان بیمار ہو گیا، روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا چھوڑ دو، بعد میں رکھ لینا۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا، یہ نہیں فرمایا کہ 12 گھنٹے کا ہے تو 6 گھنٹے کا رکھ لو، اپنے مطلب کی چیزیں نہیں کھاؤ، صرف پانی پی لو، نہیں۔ لیکن نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھ لو، اشاروں سے پڑھ لو۔ آخری درجے میں جا کر فرمایا کہ موقوف کرو، ورنہ جہاں تک ہو سکتا ہے پڑھنی ہے، کھڑے ہو کر نہیں، بیٹھ کر پڑھنی ہے، بیٹھ کر نہیں، لیٹ کر پڑھنی ہے، لیٹ کر نہیں، اشاروں سے پڑھنی ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے، نماز کو نکالنا ہے۔ تو آپ دیکھیں، امن کی حالت میں بھی اللہ نے فرمایا پڑھنی، خوف کی حالت میں بھی اللہ نے فرمایا پڑھنی، اور مرض کی حالت میں بھی اللہ نے فرمایا پڑھنی ہے۔ سفر میں انسان جا رہا ہے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ آدھی پڑھنی ہے لیکن پڑھنی ضرور ہے، قصر ہے۔ ظہر کی 4 رکعت کو 2 کر دیں، عصر کی 4 رکعت کو 2 کر دیں، عشاء کی 4 رکعت کو 2 کر دیں۔ دیکھیں وہی بات کہ روزے میں یہ نہیں فرمایا کہ ٹائم کم کر دیں، لیکن نماز میں یہ فرمایا ہے کہ پڑھنی ضرور ہے، کم کر دو، آدھی کر دو۔ فجر میں قصر نہیں ہے، مغرب میں قصر نہیں ہے، ظہر عصر اور عشاء میں قصر ہے، 4 رکعت کی 2 رکعت پڑھنی ہے، لیکن پڑھنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حالت سفر میں قصر پڑھی۔ یہ 4 حالتیں ہو گئی۔ ایک ہوتی ہے حالت نسیان، انسان بھول گیا، ذہن میں ہی نہیں رہا۔ اب بھول گیا تو کیا ختم ہو گئی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیصلیھا اذا ذکرھا فإن ذلک وقتھا، جیسے ہی یاد آ جائے فوراً سے پڑھنی ہے۔ تو اس لیے یہ تہیہ کر لیں کہ رمضان مبارک میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کے ساتھ جوڑا ہے، ہمیں یہ ارادہ کرنا ہے، یہ نیت کرنی ہے، یہ عزم کرنا ہے کہ اب رمضان مبارک کے بعد سے لے کر ساری زندگی جو ہے نا ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں کون نہیں آتا تھا؟ وہ بندہ جو 2 بندوں کے سہارے سے چل کر بھی مسجد میں نہیں آ سکتا تھا نا، وہ نہیں آتا تھا بس، باقی سب پابندی کرتے تھے، مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے، نماز کی پابندی کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے یہاں تو ایک معیار تھا کہ مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون ہے، فرق کرنے کے لیے ایک چیز انہوں نے نوٹ کی ہوئی تھی، وہ تھی نماز۔ وہ فرماتے تھے نماز پڑھ رہا ہے مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھ رہا وہ کہتے مسلمان ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، اس طرح سے اگر ہم دیکھنا شروع کر دیں تو ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے ایمان سے ہی فارغ نظر آئیں گے۔ تو ایسا کام ہمیں کیوں کرنا ہے؟ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی اس میں چھوٹ نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا حکم ہے جو کرنا ہی کرنا ہے۔ اب کوئی فاسٹ ٹریک پر گاڑی چلا رہا ہے نا، موٹر وے پر چلا رہا ہے،
سپر ہائی وے پر چلا رہے، شارع فیصل پر چلا رہے، اب وہ گاڑی چلاتے چلاتے کہے کہ بس اب تو میں چلاتے چلاتے تھک گیا، میں روڈ کے بیچ میں 10 منٹ کے لیے گاڑی روک دوں، اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، پیچھے سے گاڑی آ کر اس کو مار دیں گی۔ روڈ کے بیچ میں کوئی گاڑی روکتا ہے؟ نہیں۔ یہ تو تسلسل کے ساتھ آپ کو چلنا ہے، چلنا ہے، چلنا ہے، رکنا ہی نہیں ہے۔ اس طرح نماز کا ایسا حکم ہے، چلنا ہے، چلنا ہے، جہاں بریک مارا، جہاں رکی وہاں تباہی۔ اس لیے خود بھی اس بات کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو اس چیز کا حکم دیا تھا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں اور خود بھی نماز پر قائم رہیں۔ ہمارے گھر کا ہر بچہ، ہر خاتون، ہم خود نماز کے بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ پابندی کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔